بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں، سیاسی جماعتوں نے انتہا پسندانہ رویہ اپنایا تو بحران ہوگا۔ نون لیگ کے ساتھ پی ٹی آئی کے 34 ایم این ایز ہیں تو حکومت گرا کر دکھائیں، مجھے گیٹ نمبر 4 کا رستہ ہی معلوم نہیں، اور یہ بات وہ بھی جانتے ہیں۔ نواز شریف نے اکثریت کے باوجود پارلیمان کو وقت نہیں دیا۔ لانگ مارچ، عمران خان کے خلاف چارج شیٹ، لمبے دھرنے اور قومی اداروں پر حملے کرنے کی بجائے پارلیمنٹ میں سیاست کریں گے، حکومت کو آئینی طریقے سے عدم اعتماد کے ذریعے ہٹائیں گے۔ ناظرین، یہ ہے چیئرمین پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ ان کے اپنے بیان کے اندر ہی تضاد پایا جاتا ہے۔ میں ابھی بات کروں گا ان کے متوقع دھرنے کے اوپر، لانگ مارچ کے اوپر۔ یہ جو لانگ مارچ کرنے کی تیاری کر رہی ہے پیپلز پارٹی، تو معاملہ یہ ہے کہ یہ بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا کہ ان کو گیٹ نمبر 4 کا رستہ ہی معلوم نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ سے ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، اور ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی کوآرڈینیشن ہی نہیں ہے۔ بھائی، آپ کی کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو یہ پھر جو یوسف رضا گیلانی نے جو غیر حاضری کا مظاہرہ کیا ہے، یہ آپ کی مرضی کے خلاف کیا ہے کیا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے ساتھ ڈائریکٹ کوآرڈینیشن بھی ہے گیلانی کی، کہ گیلانی صاحب ان کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ میں نیکسٹ پریمیئر شپ کے لیے، کیئر ٹیکر کے لیے کینڈیڈیٹ ہوں۔ لیکن سائملٹینیسلی کیا از اٹ پاسبل کہ چیئرمین کی مرضی کے بغیر وہ اپنی غیابت کا مظاہرہ کر سکیں؟ گیلانی صاحب، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور آپ نے کن کے اشارے پہ یہ کیا؟ آپ نے اشارے گیٹ نمبر 4 والوں کے اشارے پہ کیا، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کا پورا لینا دینا ہے۔ اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں لانگ مارچ کی، لانگ مارچ کے اندر ایونچولی ہوتا کیا ہے؟ کوئی بھی لانگ مارچ ہو، جب آپ کی جو حکومت تھی، گیلانی پرائم منسٹر تھے، تب لانگ مارچ میں کیا ہوا تھا؟ جب نواز شریف صاحب ادھر لاہور سے نکل رہے تھے اور یہ جو وکلا کی تحریک تھی، بحالی چیف جسٹس افتخار چودھری کے لیے لوگ نکلے تھے، تو تب لوگ اسی طرح جب نکلے تھے تو پھر کہیں سے ٹیلی فون آیا تھا تو گیلانی صاحب نے عدلیہ کو بحال کیا تھا۔ لانگ مارچ کا عمومی مطلب یہ ہوتا ہے گورنمنٹ کو جا کے اتنا پریشرائز کر دو کہ یا تو وہ گھٹنے ٹیک دیں، یا پھر اس لانگ مارچ کو اتنا جا کے ادھر لے جاؤ اور سٹ ان دو کہ قاضی حسین احمد کی طرح جماعت اسلامی کے جو امیر تھے حکومت کو گرا کے کھڑا ہو۔ یہ ہوتے ہیں لانگ مارچ۔ اور یہ اس طرح کے جو آپ کا یہ جو ڈھیلا ڈھالا ہومیوپیتھک سا لانگ مارچ ہے، اس سے نہ ہی تو حکومت گرنے والی ہے اور نہ ہی آپ کو اس سے کوئی آپ کے مقاصد حاصل ہوں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 2014 کے اندر جب پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے جو لانگ مارچز بڑھتے ہوئے ادھر جا کے دھرنے کی شکل اختیار کر گئے، 126 دن تک بیٹھے رہے، اور یہ خود نہیں موو کیے تھے، ان کو کسی ملک کی انتہائی اہم ترین شخصیت جو تھی اس نے موو کروایا تھا، اور جو دو بہت امپورٹنٹ شخصیات ہوتی ہیں ان میں سے ایک نے موو کرایا تھا، ان کے کہنے پہ یہ گئے تھے، اور اس سے جو بڑا اس کا باس تھا وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ حکومت گرے، تو انہوں نے اتنا زور لگایا، اور ان کے تو اتنے زیادہ چارجڈ وہ فالوورز تھے، ورکرز تھے، اور ان کے ساتھ ریلیجیس ٹچ بھی تھا۔ کتنی دیر سے ڈاکٹر علامہ طاہر القادری جو ہے سیاست نہیں ریاست بچاؤ کے نیریٹو کے اوپر کام کر رہے تھے، اور پھر کہیں جا کے یہ ان کو ادھر لے کے گئے اپنے کارکنان کو، تو کتنا عرصہ یہ بیٹھے رہے؟ تو کیا حکومت کو گرا پائے؟ حکومت کو نہ گرا پائے، باوجود اس کے کہ ان کے ساتھ مذہبی لائنز کے اوپر لوگ چارج تھے، اور ان کے ذہن میں وہ ایک چیز ڈالی گئی تھی، ذہن سازی ایسے کی گئی تھی کہ یہ جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں یہ صرف جو ہے وہ قومی خدمت نہیں ہے، یہ ایک مذہبی آپ جوش و جذبے سے ادھر جا رہے ہیں، یہ اسلامی خدمت ہے۔ لیکن وہ لوگ بھی حکومت کو نہ گرا پائے، کیونکہ جب تک وہ نہ چاہے، نمبر 1 جب تک نہ چاہے تب تک حکومتیں نہیں گرا کرتی ان دھرنوں سے، احتجاجوں سے، لانگ مارچوں سے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، اور آپ کے لوگ ہوں کتنے کے جائیں گے یہ پیپلز پارٹی والے، آپ اس طرح کریں، آپ نے بہت بڑی تعداد اکٹھی کرنی ہے تو سندھ کے اندر کر سکتے ہیں،
تو سندھ کے اندر لیکن کس کے خلاف کریں گے؟ اسلام آباد میں آپ کے پاس اس طرح کا کارکن نہیں ہے کہ جو جا کے لاٹھیاں بھی ابھی کھائے اور جو جا کے قربانیاں بھی دے اور اتنے دن وہ اس طرح کے شدید موسم میں بیٹھا رہے. اگر آپ نے مارچ میں بھی جانا ہے تو لوگوں کے پاس اتنی سکت نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات, آپ خود ہی اپنے بیانیے سے ہٹتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم کوئی غیر آئینی طریقہ استعمال نہیں کرنا چاہتے, پارلیمنٹ کے اندر ہی بات کریں گے. بھائی پارلیمنٹ کے اندر ہی بات کریں گے تو یہ پھر جو پریشرائز کرنے کی جو ٹیکٹکس ہے, یہ اس کے اوپر آپ کیوں عمل پیرا ہو رہے ہیں کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے جا کے اسلام آباد کا آپ گھیراؤ کریں؟ یہ کون سا آئینی طریقہ ہے؟ آپ لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں, جلسہ جلوس کر سکتے ہیں, اپنی بات چیت کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ یہ بات کریں کہ جا کے ڈی چوک کے اندر اور ادھر جا کے بیٹھنا ہے, اسلام آباد کو جیم کرنا ہے, سارے جو ریاستی جتنی مشینری ہے اس کو معطل کر دینا ہے, تو یہ تو کسی قسم کا کوئی آئینی طریقہ نہیں ہے. اور جہاں تک آپ پارلیمانی طریقے کی بات کر رہے ہیں, پارلیمانی طریقہ تو یہ آپ اسمبلیز کے اندر بیٹھے, اگر آپ حکومت کو گرانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی اب سندھ کی گورنمنٹ جو ہے اس کو ڈیزالو کر دیں, اور آپ کے سارے جو سندھ والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ پھر ادھر سے آپ زور ماریں. پھر آپ کے ساتھ پی ایم ایل این بھی پورے خلوص کے ساتھ آئے, خلوص کے ساتھ آئے نہ آئے, پھر آپ کی اپنی نیت سے پتہ چلے گا کہ آپ واقعی سیریس ہیں. تو ایسی یہ بات کرنی یہ دو رنگی ہے, اور یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. بھائی یہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں. ہمارے یہ جتنے پولیٹیشنز ہیں, یہ جتنے بھی لوگ ہیں عمومی طور پہ جو قائدین خود کو کہتے ہیں, جھوٹ بولنا ان کے مطلب عادت ثانیہ بن چکی ہے. یعنی ان کی فطرت ثانیہ بن گیا ہے کہ جھوٹ بولنا تو ایک بہت ہی نارمل بات ہے, جبکہ جھوٹ جو ہے وہ سب سے بڑی ایک سمجھ لیں کہ غیر اخلاقی بات ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جھوٹ تمام جو گناہ ہے اس کی ماں ہے. تو یہ بولنے میں کوئی ان کو مذائقہ ہی نہیں ہوتا کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں, گیٹ نمبر 4 کا پتہ ہی نہیں ان کو, ان کا پتہ نہیں ہے. بھائی آپ کے والد گرامی قدر کو بہت پتہ ہے, اور آپ کو شاید اس سے بھی زیادہ پتہ ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ سیدھے طریقے سے پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں بن سکتے. آپ کے پاس کچھ سیٹیں ہیں سندھ کے اندر, اور کچھ کوئی فار ایگزامپل اس الیکشن کے اندر تو 10-15 سیٹیں پنجاب سے مل جائیں گی, تو ان سیٹوں سے آپ جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں بن سکتے. تو بننے کا جو آپ جگاڑ لگا رہے ہیں نا, جو شارٹ کٹ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ یہی ہے کہ ان کی تابع داری کر لو, اور ساتھ آپ نے امریکہ کے بڑے چکر کاٹے ہیں ادھر جا کر. امریکہ والوں کو تو آپ نے ہر طرح کی یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم آپ کے سارے انٹرسٹ کو لک آفٹر کریں گے. اور جو بائیڈن ہے, جو امریکن وہ جو سارے ادھر لوگ پاور میں بیٹھے, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پیپلز پارٹی بھٹو فیملی ہے, دیٹ از آور اون پیپل ان پاکستان. یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کسی سے. تو یعنی ان کو اور ان کو آپ ساتھ ملا کر, امریکہ اور آرمی کو ساتھ ملا کر یہ آپ جو ہے یہ حکومت کرنا چاہتے ہیں. ایک عمومی طور پہ فریز بولا جاتا ہے کہ اللہ, امریکہ اینڈ آرمی, یہ تین جو ہے بڑے فیکٹرز ہیں, بڑے سمجھنے کے پلرز ہیں. اگر یہ آپ کے ساتھ ہوئے تو آپ حکومت بنا سکتے ہیں پاکستان کے اندر, 2 بھی ہوئے تو آپ بنا سکتے ہیں. تو 2 تو آپ کے ساتھ, آپ ایک تو ادھر تو آپ اوکے رپورٹ دیں ہیں اپنی امریکنز کو, کتنے چکر لگائیں, خود مارے پھرتے رہیں, ان کی بس اسٹاپوں کے اوپر آپ پھرتے رہیں, اور ادھر آرمی کو آپ نے ہر طرح کی یقین دہانی کرائی ہے. کتنے عرصے سے آپ کا بہت ہی کوارڈیئر ریلیشن شپ چل رہا ہے, تو یہ چلے کوارڈیئر ریلیشن شپ, لیکن اس کے ساتھ آپ جھوٹ تو نہ بولیں. پھر اتنے زیادہ جو ہے وہ آپ انقلابی بننے کی کوشش نہ کریں کہ جناب میں جا کے لانگ مارچ لے کے جا رہا ہوں اور بڑی میں نے کوئی جوہری تبدیلی لے آنی ہے ملک پاکستان کے اندر. نو, آپ صرف اور صرف اقتدار کے بھوکیں, آپ کو پاور کی جو ہے وہ بھوک ہے, اس وجہ سے آپ اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کی وہ تیاری کر رہے ہیں. لیکن یہ مارچ ہوگا کوئی نہیں, کیونکہ جب آپ خود سے ہی کلیئر نہیں تو آپ اپنے جو کارکنان ہیں, جو جیالے ہیں, جو پارٹی کے ورکرز ہیں, ان کے اندر کیا چیز ٹرانسمٹ کریں گے. تو میرا اس سارے بلاول بھٹو کے اوپر بات کرنے کا مطلب یہ ہے, یہ ایک کمبینیشن ہے یعنی 2 رنگی کا. اور یہ جھوٹ بولنے کی اگر کوئی ہم نے بڑی ایک مثال دیکھنی ہو تو یہ بلاول بھٹو زرداری,
یہ جو کور چیئرمین پیپلز پارٹی ہے، اور یہ جو جتنے یہ جو نواز شریف ہے یہ کوئی کسی سے کم ہے، یہ مولانا فضل الرحمان کم ہے، یہ سارے جھوٹ اتنی ڈٹائی سے بولتے ہیں کہ ان کو شرم ہی نہیں آتی. تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ عوام کی جو لیڈرشپ ہے ایسے لوگوں کے ہاتھ کے اندر ہے کہ جن کے نزدیک جو ہے صحیح اور غلط، جھوٹ اور سچ، اس کے اندر کوئی فرق ہی نہیں. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.